الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صلاة الکسوف، کسوف کی نماز کے متعلق بات یہ واضح ہو گئی کہ اوقات نہیں میں بھی یہ نماز پڑھی جائے. اب سوال یہ ہے کہ رات میں جب ہم نماز پڑھیں، چاند میں گرہن لگے تو نماز بلند آواز میں یہ پڑھی جائے گی، قرات کی جائے گی. لیکن اگر دن میں کسوف، یہ سورج کا کسوف ہے، سورج میں گرہن لگا ہے تو نماز بلند آواز میں پڑھیں گے، یا جس طرح کی ظہر عصر کی نماز ہوتی ہے سرن آہستہ ویسے ہی پڑھی جائے گی. یہ ایک اہم موضوع. پھر دوسرا یہ ہے کہ کیا صلاۃ الکسوف کے لیے اذان مشروع ہے یا اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ مشروع ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ کروں گا. تو بھائیو اور محترم ساتھیو، بابی صلاۃ الکسوف کا آج یہ درس نمبر دوسرا ہے، درس نمبر 2 ہے، جس میں حدیث نمبر 3 پیش کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے عربی عبارت یہ حدیث ہم سنتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاة الکسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. حدیث کا ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز میں قراءت بلند آواز سے کی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 ہی سجدے کیے. بخاری و مسلم نے یہ روایت کی ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ نے منادی کرنے والے کو بھیجا، ایک پکارنے والے کو بھیجا جو الصلاۃ جامعہ اس نے کہا. الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، آ جاؤ. تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے. حدیث کی تخریج تو اس کی روایت بخاری مسلم نے کی. امام بخاری کتاب الکسوف باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف پیج نمبر 172، حدیث نمبر 1065. امام مسلم کتاب الکسوف باب صلاۃ الکسوف پیج نمبر 363، حدیث نمبر 901. ایسے ہی باب کا جو نمبر ہے نمبر 5. یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں. طریق محمد ابن مہران جو روایت کرتے ہیں الولید ابن مسلم، جو روایت کرتے ہیں ابن نمر سے، جو روایت کرتے ہیں ابن شہاب الزہری سے، جو روایت کرتے ہیں عروہ سے، اور جو روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے. یہی الفاظ ہیں مسلم کے. اور امام بخاری نے جو روایت کی ہے وہ ذرا اور تفصیل سے انہوں نے روایت کی ہے. دوسری جو روایت جو کہا ابن حجر نے وفی روایت لمسلم، تو یہ مسلم میں موجود ہے. یہی جو حدیث نمبر ابھی میں نے ذکر کیا 901 اور باب کا نمبر 5، تو اس سے پہلے والی روایت میں ہے، یعنی حدیث نمبر 901 اور ایسے ہی باب کا جو نمبر ہے 4. لفظ ان کا مکمل اس طرح ہے فبعث منادیا بالصلاة جامعہ، فبعث منادیا بالصلاة جامعہ. حدیث سے جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت، تو سب سے پہلے جہر فی صلاۃ الکسوف، جہر فی صلاۃ الکسوف، صلاۃ الکسوف میں آپ نے بلند آواز میں قراءت کی. جہر بلوغ المرام کے تمام نسخوں میں صلاۃ الکسوفی ہے، صلاۃ الکسوف. حقیقت میں بخاری اور مسلم میں صلاۃ الخسوف ہے. معنی میں کوئی فرق تو نہیں ہے لیکن وضاحت کرنا یہاں ضروری ہے. بہرحال پھر دوسری روایت میں آتا ہے، پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ نے 4 رکعت، ادھر رکعات سے کیا مراد ہے؟ فصلی 4 رکعات. کیا مراد ہے فصلی 4 رکعات؟ رکعتیں یا رکوع مراد ہے. تو فصلی 4 رکعات، تو آپ نے 4 رکوع، ترجمہ میں بھی دیکھیں 4 رکوع پڑھا 2 رکعتوں میں. فصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں نہیں،
4 رکوع مراد ہے، رکوع کا جمع رکعات بھی آتا ہے، تو 4 رکوع آپ نے کیا 2 رکعتوں میں، یہ رکعت ہے، وہ 4 سجدات اور ٹوٹل 4 سجدے۔ واضح ہے کہ 2 رکعت ہے صلاۃ الکسوف، ہر رکعت میں 2 رکوع ہے اور 2 سجدہ ہے، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدہ۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کی جائے گی مزید تفصیل کے ساتھ آئندہ حدیث میں، اس لیے مستقل صفت صلاۃ الکسوف میں وہ آنے والی حدیث ہے، لیکن اس میں بھی وہی طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے، جو معروف ہے، جو آج اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ پھر آگے جو روایت، وفی روایت اللہ فبعث منادیا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ کیا کس طرح پڑھا جائے گا؟ اعراب کیا ہے؟ الصلاۃ ہے کہ الصلاۃ ہے؟ الصلاۃ جامعۃ ہے کہ الصلاۃ جامعۃ؟ تو یہ جائز ہے کہ آپ دونوں کو رفعان پڑھیں، الصلاۃ جامعۃ، اور رکنے کے وہ سکون سے رکیں گے تو کہیں گے الصلاۃ جامعہ۔ تو پہلا مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور جامعہ خبر ہے مرفوع ہے، تو دونوں میں ضمہ آ جائے گا، الصلاۃ جامعۃ یا الصلاۃ جامعہ جب رکیں۔ اور جائز ہے کہ آپ کہیں الصلاۃ جامعۃ، یا رکیں تو کہیں الصلاۃ جامعہ، اور اس طرح اعراب کیا ہوگا اس کا؟ تقدیر ہے، مقدر ہے، یعنی مکمل جملہ اس طرح ہے، احضروا الصلاۃ جامعۃ، احضروا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حاضر ہو جاؤ، یا پکارنے والا پکار رہا ہے، تو اس طرح الصلاۃ جو ہے، احضروا الصلاۃ، یہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی ہو جائے گا، اور بھی اس میں ہے کہ منصوب رہے گا علی الاغراء، اور دوسرا جو ہے حال رہے گا، دوسرا حال رہے گا، الصلاۃ جامعۃ، یہ لغوی اعتبار سے۔ بہرحال، اور اس کا معنی کیا ہے کہ یہ نماز لوگوں کو جمع کر رہی ہے مسجد میں، لوگ جمع ہو رہے مسجد میں، یعنی آ جاؤ اس نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ ایک اہم فائدہ تو اس میں ہے کہ صلاۃ الکسوف کی کتنی رکعت ہے اور ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں، لیکن اس لیے مستقل ایک حدیث آ رہی آئندہ، تو اس کو مؤجل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلا حکم تھا، اس کو ہم آگے کے درس میں انشاءاللہ واضح کریں گے۔ اب اس طرح دوسرا فائدہ، یا کہیے پہلا ہی فائدہ یہ ہے کہ ہاں صلاۃ الکسوف میں کیا جہرن قرات کریں گے یا آہستہ؟ جہرن۔ اچھا، رات میں اگر ہے نماز تو واضح ہے جہرن، لیکن دن میں بھی؟ دن میں بھی۔ اچھا، کیا ہے مسئلہ متفق علیہ ہے یا اس میں بھی اختلاف ہے؟ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ حدیث سے تو واضح ہو رہا کہ جہرن ہونی چاہیے۔ اچھا، تو پہلا فائدہ یہی ہے کہ صلاۃ الکسوف میں چاہے دن میں وہ نماز ہو، سورج میں گرہن لگا ہو، یا خسوف ہو، چاند میں گرہن لگا ہو، رات میں ہم پڑھ رہے ہیں یا مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو مشروع ہے کہ قرات بلند آواز میں کی جائے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث، جہرا، آپ نے جہرن پڑھا صلاۃ الکسوف، اور آپ نے جو پڑھا تھا صلاۃ الکسوف، وہ خسوف تھا یا کسوف تھا؟ سورج میں گرہن تھا یا چاند میں؟ سورج میں تھا، سورج میں تھا، دن میں تو بدرجہ اولا یعنی رات۔ تو یہ دلیل۔ ایسے ہی عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ نفلی نماز ہے، لوگ اس نفلی نماز میں اکٹھا ہوئے، ان کو جمع کیا گیا ہے، تو مشروع بہتر یہی ہے کہ بلند آواز میں پڑھا جائے، جس طرح استسقاء کی نماز جس میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جبکہ دن میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، یا ایسے عید کی نماز وہ بھی دن ہی میں پڑھی جاتی ہے بلند آواز میں، ایسے تراویح کی نماز رات میں ہوتی ہے، اور ایسے یہ بھی کہہ دیں کہ جمعہ کی بھی نماز ہے جبکہ دن میں ہے لیکن لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو بہرحال بلند آواز میں پڑھا جائے گا، اور اس کی یہ دلیل یہ واضح ہے، یہ کسوف کے لیے واضح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے خسوف کے لیے کیا دلیل ہے کہ جہرن پڑھیں، الٹا یعنی، جبکہ اختلاف اس میں ہے رات، لیکن ممکن ہے کوئی کہے کہ چلیے کسوف کی میں مانتا ہوں کہ جہرن پڑھی جائے، اس لیے حدیث آپ نے پیش کر دیا فی صلاۃ الکسوف جہرا، چلیے، لیکن رات میں اگر ہوا تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اچھا، رات کی نماز تو جہرن ہے ہی ہے، یہ بھی ایک اعتبار سے بہت صحیح۔ ایسے نمبر 2،
ہاں بالکل، جب کسوف کی نماز میں جہرن پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ دن کی نماز ہے، اور اصل دن میں آہستہ پڑھنی چاہیے تو بدرجہ اولا. یا کہیے دونوں نمازیں سیم ہیں، حکم کیوں مختلف ہو؟ اچھا تب بھی کوئی ہو سکتا ہے اس میں نہیں ہمیں واضح دلیل چاہیے حدیث سے، تو اس کی دلیل وہ حدیث گزر گئی فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا. حکم ایک ہے، آپ نے کہا جب ان دونوں نشانیوں کو یا دونوں میں سے ایک دیکھ لو فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کے لیے آگے بڑھو. تو دونوں کے لیے حکم ایک ہے. تو یہ پہلا قول ہے کہ جہرن بلند آواز میں صلاۃ الکسوف یا خسوف میں آپ قرات کریں گے، اور یہ قول امام احمد، اسحاق، ابن حزم، ابن المنذر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے. اس کا معنی مطلب اس مسئلے میں ایک دوسرا بھی قول ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول کیا ہے؟ جہرن. ہاں پہلا قول ہے جہرن پڑھیں گے، دن کی نماز ہو یا رات میں، کسوف ہو، خسوف ہو، سورج میں یا چاند میں گرہن ہو. دوسرا قول کیا؟ سرن پڑھیں گے. دونوں یا صرف دن والی نماز؟ دن والی. بہت صحیح. دوسرا قول یہ ہے کہ کسوف کی نماز میں، یعنی اگر دن میں گرہن لگا سورج میں، تو مشروع نہیں ہے کہ آپ بلند آواز میں پڑھیں بلکہ آہستہ سے پڑھیں گے امام. لیکن اگر رات میں ہے تو کہتے ہیں آپ جہرن پڑھیں گے. ان سے بھی کہا جائے گا آخر میں کیوں فرق کر رہے ہیں، کیا دلیل ہے رات میں جو جہرن، کیا دلیل ہے؟ تو بہرحال لیکن ان کا یہی قول ہے. ان کا یہ ہے قاعدہ الاصل کہ دن کی نمازیں سری ہوتی ہیں اور رات کی نمازیں جہری ہوتی ہیں. ہاں ایک منٹ. اچھا ان کی کیا دلیل؟ جلدی نہیں کریں. ہم لوگ یہ سیکھنے کی جتنا بھی قول آپ کو دوسرا ضعیف دکھائے اس کی بھی رائے کیا ہے، دلیل ہمیں سن لینی چاہیے. پھر آخر میں حدیث کی روشنی میں کون سا اقرب اس کو لے لینا چاہیے. اور یہی لازم ہوتا ہے دوسرے فریق کو بھی کہ اپنی بات کو چھوڑ دے اور تعصب کو چھوڑ دے. بہرحال تو یہ دوسرا قول ہے کہ جہری نماز یا دن میں سورج میں گرہن لگا ہے تو جہرن امام نہیں پڑھیں گے بلکہ آہستہ سے پڑھیں گے، یہی مشروع ہے. اور رات میں اگر ہے چاند میں گرہن لگا تو جہرن پڑھیں گے. یہ قول کن کا ہوگا؟ غالباً ہاں بہت سی چیزوں میں احادیث کی ذرا ان کا مذہب غالباً دور رہتا ہے. ابو حنیفہ، لیکن صرف ابو حنیفہ نہیں، ابو حنیفہ کے ساتھ شافعی بھی ہے اور امام مالک بھی. یعنی سرا حدیث ہونے کے باوجود یعنی یہ تین ائمہ اس کے قائل ہیں، جبکہ پہلا امام احمد اگر ائمہ اربعہ میں. اچھا ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ہاں دلیل پر پہلی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو آنے والی ہے، یعنی اس کے بعد والے درس میں، اس میں آتا فقام قیاما طویلا نحوا من قراءة سورة البقرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، مقدار سورة البقرہ کی مقدار کھڑے رہے پہلی رکعت میں. سورة البقرہ کے مقدار آپ اس کے برابر کھڑے رہے. وجہ استدلال کیا ہے؟ ہاں وجہ استدلال کیا ہے؟ اچھا نہیں، وجہ استدلال بالکل انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرن قرات کرتے تو ابن عباس ڈائریکٹ بتاتے بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، سورۃ آل عمران کی تلاوت کی یا سورۃ الانعام اور الاعراف کی تلاوت کی. انہوں نے ایسا نہیں کیا. تقدیر ایک اندازہ نہیں لگاتے کہ سورۃ البقرہ کے برابر آپ نے تلاوت کی. تو یہ دلیل ہے. اچھا یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل حدیث سمرہ، دوسری حدیث ہے سمرہ رضی اللہ عنہ، حدیث ابن عباس طبعا بخاری اور مسلم میں بھائی، یعنی صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری حدیث سمرہ جس میں آتا ہے کہ کہتے ہیں صلی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف لا نسمع له صوتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز پڑھائی، لا نسمع له صوتا، ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے. تو کہہ رہے آواز نہیں سن رہے تھے، اس کے معنی آپ نے قرات کیا؟ سرن کی ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد، وہ طریقہ ہے الاسود ابن قیس عن ثعلبہ ابن عباد عن سمرہ. اچھا تو یہ دوسرا. راجح قول کیا ہے؟ کیا رائے بھائی؟ راجح قول کیا ہے؟ جہرن والا راجح. تو راجح قول ہے کہ جہرن پڑھی جائے، کسوف ہو یا خسوف، سورج میں گرہن لگا ہو یا چاند میں.
کیوں یہ قول زیادہ راجح ہے؟ دلیل زیادہ قوی ہے. کیوں؟ بخاری مسلم صریح ہے. ایک تو صحیح اور صریح بھی ہے، جہرا، دوسرا احتمال نہیں ہے. جبکہ یہ دوسری جو دلیلیں ان میں احتمال ہے، بھی اس کی وضاحت کی جائے گی. تو پہلا قول زیادہ راجح ہے، اس لیے دلیل قوی ہے، صحیح ہے صریح. کبھی کبھی حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن صراحت نہیں ہوتی ہے، تو یہ صحیح بھی ہے صریح بھی. جہارا، عائشہ کہتی جہارا فی صلاۃ الکسوف. دوسری تعویل نہیں ہو سکتی جہارا کہ آج سے آپ نے پڑھی. اچھا، تو ایسے ہی یہ نمبر ایک دلیل. نمبر دو، دوسری دلیل یہ ہے استسقاء عیدین، جس میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اس میں بھی جہرن پڑھی جاتی ہے. تو ایسے ہی اس میں بھی لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. خصوصاً اگر اتنی لمبا قیام کر رہے امام، تو مقتدی پیچھے کیا کریں گے؟ خاصتاً اکثر مقتدی اس میں کیا ہوتے ہیں، انہیں اتنی صورتیں یاد نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ کھڑے رہیں گے بس. تو ظاہر بات ہے ذہن کہیں اور جائے گا، تو یہ بھی غیر معقول ہے. خاصتاً اتنا لمبا رکوع سجود اور ایسے ہی یہ قیام، تو اس پر بھی قیاس ہے. اسی لیے ابن المنذر نے اسحاق بن راہوی کا قول نقل کیا. سبحان اللہ، دیکھیے کیا کہتے ہیں اسحاق بن راہوی، کہتے ہیں لو لم یأتی فی ذلک سنۃ لکان اشبہ الامر من الجہر تشبیہا بالجمعۃ والعیدین والاستسقاء وکل ذلک نہارا، کہ اگر اس مسئلے میں کہ صلاۃ الکسوف سرن پڑھی جائے یا جہرن پڑھی جائے کوئی دلیل نہ ہوتی، جبکہ دلیل ہے جہرن پڑھی جائے، کہہ رہے تب بھی جہرن پڑھی جانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں جمعہ، عیدین، استسقاء یہ دن میں نماز پڑھی جاتی، جہرن پڑھی جاتی، تو پھر کسوف کی نماز کیوں سرن پڑھی جائے؟ بات معقول. اچھا، اب رہی بات، چلیے دلیل کے اعتبار سے اب جواب دیں ابن عباس کی حدیث کہ مقدار سورۃ البقرہ کی مقدار برابر آپ نے پڑھی، اس کا کیا جواب دیں گے جنہوں نے کہا سرن پڑھنی چاہیے؟ کیا جواب ہے؟ بات وہاں بنتی ہے جب آپ اپنی دلیل کو واضح کریں، سامنے والے کا دلیل کا جواب بھی دے دیں. تو ابن عباس نے اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث، مختصر جواب کی صریح نہیں ہے، حدیث صحیح ہے لیکن استدلال کرنا کہ سرن آپ نے پڑھی قرات کی، وہ کیا، وہ صریح نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ سورۃ البقرہ کی مقدار آپ نے تلاوت کی، وہ کہہ رہے ہیں اگر جہرن پڑھتے تو ابن عباس کو بتا دیتے آپ نے سورۃ مثلا البقرہ کی تلاوت کی، یہ نہیں کہتے اس کے برابر، اس کے قریب یا اس کے طرح. تو اس طرح اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما بھول گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کی، لیکن انہیں یاد تھا اس کی مقدار کتنی ہے، تو انہوں نے یعنی ممکن ہے سورۃ البقرہ نہیں آپ نے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا مثلا الانعام، الاعراف، تو انہوں نے اور پھر دوسرے میں اور ایسے ہی پڑھے، تو انہیں پوری صورت یاد نہیں رہی، تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ بقرہ کی برابر، اس لیے انہیں بالضبط کون کون سی صورتیں پڑھیں وہ آپ کو مثلا بھول گئے بعد میں، احتمال ہے. اچھا، ایسے نمبر دو، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو کہا اس سے استدلال کرنا کہ آپ نے سرن پڑھا، یہ غیر صحیح ہے. ہاں، اس پر اجتہاد کرنا، ان کا مقصد یہاں یہ بیان کرنا نہیں تھا کہ جہرن آپ نے تلاوت کی یا سرن کی، ان کا مقصد تھا مقدار کیا ہے. تو اس سے بھی استدلال کرنا کہ آپ نے سرن پڑھی، یہ غیر مناسب ہے. تو بھائیو یہ بھی ہے، یعنی مختصراً ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب ہے کہ اس میں صراحت نہیں ہے، اس میں صراحت نہیں ہے. اور دوسری جو حدیث سمرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ حدیث بھائیو ضعیف ہے، اس لیے اس میں ایک راوی جو ہے ثعلبہ ابن عباد، وہ مجہول ہیں، وہ راوی مجہول ہے اور ان سے منفرد رہے اسود ابن قیس. بہرحال اور پھر یہ حدیث جو ضعیف ہے، اب ظاہر بات ہے جو ضعیف، اور یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کن کا ہے؟ بخاری مسلم کی ہے. تو ایک ضعیف حدیث کو لے کر صحیح حدیث کو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر یہ صحیح بھی اگر مان لیتے ہیں، یہ حدیث ہے سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اگر مان لیتے صحیح، جس میں آتا ہے کہ
لا نسمع له صوتا کہ ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے، مان لے صحیح ہے، تب بھی اس میں صراحت نہیں ہے، اس کا معنی نہیں کہ آپ نے جہرن نہیں پڑھی، ممکن ہے دور تھے اور انہیں آواز نہیں آئی، ہے کہ نہیں؟ اس میں کہا انہوں نے کہا کہ وقرأ سرا یا لم یجہر فی صلاتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن نہیں پڑھی، نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہم نے آواز نہیں سنی، ممکن ہے دور رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے نفی کی کہ آواز ہم تک نہیں پہنچی تو اس کا معنی نہیں کہ جہر کی بھی نفی ہے، انہوں نے آواز سننے کی نفی کی کہ ہم نے آواز نہیں سنی، لیکن اس کی نفی تھوڑی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن نماز نہیں پڑھی بلکہ سرن۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلاۃ الکسوف، سورج میں گرہن ہو، یا صلاۃ الخسوف، چاند میں گرہن ہو، یعنی دن میں نماز آپ پڑھ رہے ہیں یا رات میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جہرن پڑھیں گے، اور اس کی دلیل یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جو نص سے صحیح ہے اور صریح ہے کہ آپ نے جہرن نماز پڑھی، اور دوسرا جو قول ہے کہ دن والی نماز میں سرن پڑھیں گے اور رات میں جہرن پڑھیں گے، وہ قول مرجوح ہے، اور ان کی جو دلیلیں ہیں اس کا جواب دیا گیا۔ اختصاراً یہ ہے، ایک حدیث صریح نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث صحیح ہے لیکن صراحت نہیں ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور وہ بھی صریح نہیں ہے، ضعیف بھی ہے اور صریح بھی نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ صلاۃ الکسوف کے لیے آواز دینا، لوگوں کو جمع کرنا، پکارنا ثابت ہے۔ کن الفاظ سے پکارا جائے؟ کن الفاظ سے؟ الصلاۃ جامعہ، بہت صحیح، تو یہ ثابت ہے، تو جمع کرنا چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے یہ الفاظ کے ساتھ، الصلاۃ جامعہ۔ صحیحین میں بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کہتے ہیں لما کسفت الشمس على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نودی ان الصلاۃ جامعہ، اور ادھر بھی روایت میں الصلاۃ جامعہ، تو ایک دوسری بھی حدیث آئی ہے اس موضوع میں۔ اچھا، اب سوال یہ کتنی مرتبہ پکارے الصلاۃ جامعہ؟ کیا اس کی تعین آئی ہے 3، 2، 5؟ جس طرح اذان کے الفاظ کی تعین ہے، ایسا نہیں کہ آپ اللہ اکبر جتنی مرتبہ بولیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کبھی 1، کبھی 3، 2، ایسا نہیں ہے، مرضی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو کیا الصلاۃ جامعہ اس کی بھی تحدید ہے 3، 2، 1؟ تو اس کی تحدید نہیں آئی ہے، تحدید نہیں ہے، تو اس سے جب تحدید نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو کتنی بھی مرتبہ کہا جائے، اور یہاں اس کا خیال کیا جائے جس سے مقصد پورا ہو جائے۔ مثلا ایک مرتبہ میں غالباً آدمی غافل رہتا ہے، ایک مرتبہ الصلاۃ جامعہ، ممکن آدمی کہہ رہے کیا سنا، شاید ایسے وہم ہوا، تو مثلا 2 مرتبہ، بلکہ کیا 3، 5، 7، جس سے مقصد پورا ہو جائے، لوگ کے سمجھ میں آ جائے، تو یہ بولنے والا وہ مصلحت سمجھے، اس کی تحدید نہیں آئی ہے۔ ایک تیسرا فائدہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، سوال کر رہا ہوں، الصلاۃ جامعہ استسقاء کسوف یا خسوف کی نماز کے علاوہ کہیں اور بھی مشروع ہے اس طرح بلانا، پکارنا؟ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ صرف الکسوف اور خسوف کے لیے ہے۔ اچھا، استسقاء کے لیے نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ ایسے الصلاۃ جامعہ کہنا مشروع ہے۔ عید کے لیے بھی ایسے نہ اذان، نہ اقامت، نہ الصلاۃ جامعہ کہنا، نہ ایسے اقامت مشروع ہے۔ کسوف اور خسوف کے لیے یہ مشروع ہے، ثابت ہے، دلیلیں ہیں، اور یہ سامنے یہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور بھی بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، لیکن اقامت مشروع نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، اس طرح یہ اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، اور اس کے جو متعدد فائدے تھے میں نے ذکر کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف میں جہراً قرأت کی جائے، اور طریقہ اس کا کیا ہے آئندہ درس اس کا یہ سنیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔